بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ بستی قریب تھی۔ ایک عورت جس کا تنور تھا، اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہنے لگی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگی، میں ماں ہوں، تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے آئے۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو بتا دے۔ ترجمہ: اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے ما سوا ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال، جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے پھرتے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم سے کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ بخاری و مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو سب کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ میری امت پر ضرور آئے گا، اور ان دونوں میں ایسی مماثلت ہو گئی جیسے دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا
جو اس کام کو کرے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں نہایت فصیح و بلیغ وعظ سنائی۔ فرمایا، جس سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو الوداع ہونے والے شخص کے وعظ جیسا خطاب ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پرہیزگاری اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ خبردار، شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو یہ زمانہ پائے تو میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کر لے۔ تم لوگ میری سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی اس پر سختی سے کاربند رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جاں سے اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم پر اپنے خاص نظر رحمت